بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج انشاءاللہ عزیز ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت پانے کے راز. اس میں سب سے پہلے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت پانے کے راز ہیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ کی محبت درکار ہو اسے چاہیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا محور بنا لے اور زندگی کے ہر قدم، ہر شعبے اور ہر کام میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور التزام کر لے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یعنی کہ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اور اطاعت میں سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا. قرآن پاک پر غور و فکر، عمل اور اس سے گہرا تعلق برقرار رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا واجب ہونا اور اللہ کی محبت کے وجوب کا باعث بنتا ہے. یعنی اس سے جن چیزوں سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے آج انشاءاللہ عزیز ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے اللہ کی محبت جو اللہ تعالیٰ جن سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ لوگ وہ ہیں جو صحیح معنوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہیں. پھر اس کے بعد قرآن پاک پر غور و فکر، عمل اور اس سے گہرا تعلق برقرار رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسانوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والے کون سے لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے اللہ والے ہیں اور اس کے مخصوص بندے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من حاملین القرآن. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا اہل القرآن بنا دے. اللہ کی محبت کی طرف خود بخود قدم آگے بڑھانا. حدیث قدسی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے جو توقع رکھتا ہے اور جیسا گمان اس نے میرے متعلق قائم کر رکھا ہے ویسا ہی مجھے پائے گا. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں. اگر وہ میری طرف بالشت بھر بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ کتنا بڑا اجر ہے نا. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا گمان رکھتے ہیں. آپ اللہ سے جو گمان کریں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہی معاملہ فرما دیں گے. اس لیے اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، خوف اور امید کی کیفیت رکھنی چاہیے کہ یا رب ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا گمان رکھتے ہیں. آپ اللہ سے جو گمان کریں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہی معاملہ فرما دیں گے. اس لیے اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے،
खौफ और उम्मीद की कैफियत रखनी चाहिए कि या रब, हमें डर इस बात का है कि हमारे किसी गुनाह की वजह से हमारी पकड़ न हो जाए, और खुशी इस बात की है क्या पता किसी एक नेकी की वजह से रब हम पर मेहरबानी अता कर दे। उसके बाद है फराइज पर दवाम और नफलों का एहतमाम करना। हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, बंदा मेरा कुर्ब जिन अमाल से हासिल करता है उनमें सबसे ज्यादा महबूब मुझको वो अमाल हैं जिनको मैंने उस पर फर्ज किया है। मेरा बंदा बराबर नफलों के जरिए मुझसे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि वो मेरा महबूब बन जाता है। और जब वो मेरा महबूब बन जाता है तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। फिर उसके बाद है नमाज तहज्जुद का एहतमाम करना। अबू उमाम बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम लोग तहज्जुद की नमाज को अपने ऊपर लाजिम कर लो, इसलिए कि तुमसे पहले जो अल्लाह के बंदे गुजरे हैं उनका यही तरीका रहा है, और ये तुम्हारे रब से करीब करने वाली, छोटे गुनाहों को मिटाने वाली और बड़े गुनाहों से रोकने वाली है। इसे पता चलता है नमाज तहज्जुद जो है वो हमारे गुनाहों को हमसे रोक कर रखती है। फिर उसके बाद है अल्लाह का जिक्र करना। हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरा बंदा मुझे याद करता है और मेरी याद में जब उसके दोनों होंठ हिलते हैं तो मैं उस वक्त में उसी के साथ होता हूँ। कितनी बड़ी बात है कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमारे साथ होते हैं। और ये कोई आम बात नहीं है, आप सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात आपके पास है, आपके साथ है, आपको जवाब दे रही है। आप तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह भी तन्हाई में अर्श पर बैठकर आपका तस्करा करता है। आप मजलिस में, महफिल में बैठकर रब का जिक्र करते हैं तो रब ताला भी अपनी मुकर्रब फरिश्तों में बैठकर, अपने मुकर्रब फरिश्तों की महफिल में बैठकर आपका तस्करा करता है। क्या ही शान वाले वो लोग हैं जिनका तस्करा रब तन्हाई में बैठकर करे, जिसका तस्करा रब हामिलीन अर्श और मुकर्रब फरिश्तों के दरमियान करे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, या रब हमें उन्हीं लोगों में से बना दे। या रब हमें सही मानों में अल्लाहुम्मा जअलना मिनज़्ज़ाकिरीन, हमें कसरत से जिक्र करने वालों में से बना दे। हमारी ज़बानें अपने जिक्र से तर रखना। उसके बाद अल्लाह के घरों, मस्जिदों, मदरसों को आबाद करना। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले, उनकी खिदमत करने वाले अल्लाह के दोस्त और महबूब हैं। आज हम अपने घरों में देखें, हमारे घरों में कितना कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है। हमारे घरों में कब कब अल्लाह के जिक्र की मजलिस को सजाया जाता है। हमारे घरों में कब अल्लाह का अल्लाह का नाम लिया जाता है या अल्लाह का जिक्र किया जाता है। तन्हाई में तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन हम सोचें कि हमारे घरों में वो कौन सी ऐसी जगह, वो कौन सी ऐसे मकामात हैं जो सिर्फ अपने रब के लिए ख़ास हैं, जहाँ बैठकर हम खूब खूब अपने रब का नाम लेते हैं, अपने रब का जिक्र करते हैं। तो अल्लाह की मस्जिदों, अल्लाह के घरों को और मदरसों को आबाद करने वाले अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। या रब हमें भी, हमारे घरों को भी इस काम के लिए चुन ले कि परवरदिगार हमारे घर, हमारी जगह भी या रब्बुल इज्जत तेरे घर, तेरे महबूब घर बन जाएं, जहाँ सिर्फ तेरा नाम लिया जाए, जहाँ सिर्फ तेरी याद में तेरे जिक्र किया जाए। और परवरदिगार हमारे घरों को भी इस रहमत से महरूम न करना। उसके बाद है अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करना। यानी अल्लाह की मोहब्बत क्या है, उस वक्त भी मिल जाती है जब इंसान किसी दूसरे शख्स से सिर्फ महज रब की रजा की खातिर मोहब्बत करता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मेरी ताज़ीम की वजह से आपस में मोहब्बत रखने वाले कौन हैं? आज मैं उनको अपने साए में जगह दूंगा, जबकि मेरे साए के अलावा कोई साया ना होगा। यानी कि कल कयामत के दिन अपने रब के अर्श के साए के नीचे वो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले, उनकी खिदमत करने वाले अल्लाह के दोस्त और महबूब हैं। आज हम अपने घरों में देखें, हमारे घरों में कितना कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है। हमारे घरों में कब कब अल्लाह के जिक्र की मजलिस को सजाया जाता है। हमारे घरों में कब अल्लाह का जिक्र अल्लाह का नाम लिया जाता है या अल्लाह का जिक्र किया जाता है।
تنہائی میں تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن ہم سوچیں کہ ہمارے گھروں میں وہ کون سی ایسی جگہیں، وہ کون سی ایسے مقامات ہیں جو صرف اپنے رب کے لیے خاص ہیں، جہاں بیٹھ کر ہم خوب اپنے رب کا نام لیتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مسجدوں، اللہ کے گھروں کو اور مدرسوں کو آباد کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ یا رب ہمیں بھی، ہمارے گھروں کو بھی اس کام کے لیے چن لے کہ پروردگار ہمارے گھر، ہماری جگہ بھی یا رب العزت تیرے گھر، تیرے محبوب گھر بن جائیں، جہاں صرف تیرا نام لیا جائے، جہاں صرف تیری یاد میں تیرے ذکر کیا جائے، اور پروردگار ہمارے گھروں کو بھی اس رحمت سے محروم نہ کرنا۔ اس کے بعد ہے اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا، یعنی اللہ کی محبت کیا ہے؟ اس وقت بھی مل جاتی ہے جب انسان کسی دوسرے شخص سے صرف محض رب کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میری تعظیم کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنے والے کون ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یعنی کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے عرش کے سائے کے نیچے وہ دو لوگ بھی ہوں گے جو محض صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے اللہ کے محبوب کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم انسانوں میں روزی تقسیم فرمائی ہے، اسی طرح اخلاق بھی تقسیم فرما دیے ہیں۔ جس طرح رزق اترتا ہے، مال و دولت اترتی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس طرح اخلاق بھی اتارے جاتے ہیں۔ کسی کو بہت زیادہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ظرف دیا جاتا ہے، کسی کو اس سے کم درجے کا اور کسی کو اس سے کم درجے کا۔ بہرحال اخلاق کی بھی اللہ کے ہاں تقسیم ہے۔ اللہ دنیا تو سب کو دیتا ہے، ان لوگوں کو بھی جنہیں محبوب رکھتا ہے۔ یہ حدیث آپ یقین کریں، تمام ماشاءاللہ سب احادیث بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ حدیث مجھے اتنی پسند ہے کہ میں جب اس کو پڑھتی ہوں میرے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اللہ دنیا تو سب کو دیتا ہے، ان لوگوں کو بھی جنہیں محبوب رکھتا ہے، اور انہیں بھی جن کو وہ پسند نہیں کرتا، لیکن دین پر چلنے کی توفیق صرف ان کو دیتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ تو جن کو اس نے دین بخشا، یوں سمجھو کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، یا رب ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا دے کہ یا رب ہمیں بھی اپنے دین کے لیے خالص کر لے، اپنے دین کے لیے چن لے، ہم سے بھی اپنے دین کا اعلیٰ و عرفہ درجے کا کام لے لے کہ یا رب اس دین پر چل کر ہمیں استقامت عطا فرما دے اور ہمیں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آج جتنے بھی پوائنٹس ہم نے پڑھے کہ یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کو محبوب بنانے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے۔ تو یہ چند راز ہیں کہ ہم ان پوائنٹس پر عمل کر کر اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ عزیز آپ ان تمام احادیث کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے تمام دن کو، اپنی فہرست کو اور روزمرہ زندگی کے کاموں میں دیکھیں کیا کہ سارے کام ہمارے روٹین میں شامل ہیں۔ اگر ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی محبت کو پا لینا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ان تمام کاموں میں کوئی چیز بھی، کوئی کام بھی ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ڈرنے کا مقام ہے۔ اولاً تا آخراً یہی بات کروں گی اختصار کے ساتھ کہ یہ تمام جتنے پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے، اللہ کرے کہ یہ سارے کے سارے پوائنٹس ہمارے عمل میں آ جائیں اور ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، ہم بھی رب کے محبوب بن جائیں، کیونکہ رب کو تو سب محبوب بناتے ہیں نا۔ ہم سب کہتے ہیں کہ مالک ہمارا محبوب ہے، لیکن خوش نصیبی کی بات تو یہ ہے رب جسے اپنا محبوب بنا لے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں یا رب ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن پروردگار اگر آپ نے ہماری تقدیر میں نہیں لکھا تو اب لکھ لیجئے، ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔